شفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين إمام الأنبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله السميع العليم. وقال الله تعالى في مقام آخر ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حليم. وقال الله تعالى في مقام آخر فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم رب زدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ألف ألف مرة بعدد كل ذرة كل ما ذكره الذاكرون وكل ما غفل عن ذكر الغافلون. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آله المقربين وأصحابه الطاهرين. وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. اللهم صل على محمد وعلى المقدر المقرب عندك يوم القيامة. بزرگان محترم، گزشتہ مجلس کے اندر جو ہمارا مضمون شروع ہوا تھا، مکی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کے جو حالات سے مختصر طریقے سے ان کا تذکرہ ہوا. اس کے بعد مدینہ منورہ ہجرت ہوئی. مدینہ منورہ ہجرت فرمانے کے بعد مکہ مکرمہ میں تو بالکل صبر تحمل، ذرا بھی کوئی مقابلے کی بات نہیں. مار کھا رہے تھے بیچارے، مظلومانہ زندگی گزر رہی تھی، لیکن وہاں قتال کی اور کفار مکہ سے جنگ کرنے کی اجازت نہیں تھی. البتہ مدینہ منورہ آنے کے بعد یہ اجازت ملی ہے. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا. چنانچہ اس کے بعد پھر ایک سلسلہ شروع ہوا. مدینہ منورہ میں مرکز اسلام قائم ہوا. الحمدللہ ایک مرکز کی بنیاد پڑی اور وہاں سے بھی سب ترتیبیں شروع ہوئی ہیں. تو گزشتہ غزوہ بدر کا تذکرہ ہوا تھا اور اس میں ذکر کیا گیا تھا کہ غزوہ بدر میں لا الہ الا اللہ کا ظہور ہوا ہے اور غزوہ احد میں محمد الرسول اللہ کا اثر ظاہر ہوا ہے. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی طاقت نہیں. لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ کی قدرت، اللہ کی مدد، اللہ کا غیبی نظام. بدر کے اندر مسلمان حضرات صحابہ بالکل بے سر و سامان تھے، جیسا گزشتہ مختصر طریقے سے ذکر کیا گیا تھا اور الحمدللہ آپ سب کو معلوم بھی ہے. خالی 2 گھوڑے تھے، جنگ کا کوئی ارادہ ہی نہیں تھا، اس لیے جنگ کی کوئی تیاری بھی نہیں تھی، لیکن سامنے اچانک جنگ آ گئی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کے مشورے سے آگے بڑھ کر غزوہ بدر کے موقع پر پہنچ کر غزوہ ہوا ہے. اور اس میں رب ذوالجلال نے غیبی نصرتیں شامل حال فرمائیں اور یہ بے سر و سامان جماعت حضرات صحابہ کی جو 313 پر مشتمل تھی تقریباً، اللہ نے فتح کامیابی نصیب فرمائی. ایسی فتح کہ کفار جو بڑی قوت کے ساتھ آئے تھے اور بڑی جنگی تیاریوں کے ساتھ آئے تھے، ان کے 70 آدمی مارے گئے، جن میں تقریباً 24 ان کے بڑے بڑے سردار تھے. ابو جہل جو بہت بڑا سردار، اس امت کا فرعون، وہ بھی مارا گیا اور اس کے علاوہ دوسرے بڑے بڑے ان کے سردار مارے گئے تھے اور 70 قید بھی ہوئے تھے. یہ لوگ واپس گئے مکہ مکرمہ میں. مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد ان کو بڑا افسوس تھا کہ ہمارے بڑے بڑے سردار مارے گئے اور ہم کو اتنی خطرناک شکست ہوئی.
وہاں ہمارے اوپر کیا کیا گزری، تو دل کے اندر جوش پیدا ہوتا تھا کہ اپنے جو کفار ان کے سردار مارے گئے ان کا بدلہ لینا چاہیے۔ گزشتہ آپ کو ذکر کیا گیا تھا کہ 2 جماعتیں تھیں اس وقت سامنے، ایک تو ابو سفیان کا تجارتی قافلہ اور دوسرا یہ ابو جہل اپنی پوری جمعیت لے کر آ گیا تھا۔ اللہ نے اپنے وعدے کے مطابق ایک جماعت کے اوپر کامیابی عطا فرما دی، اگرچہ اس میں کچھ قتال ہوا لیکن کامیابی ہوئی۔ ابو سفیان جو اپنا تجارتی قافلہ حفاظت کر کے راستہ بدل کر کے مدینہ مکہ مکرمہ پہنچ گیا تھا، سب ایک جگہ سب مال رکھ دیا تھا۔ جب یہ غزوہ بدر سے واپس ہوئے اور مکہ مکرمہ میں ذرا ان کو کچھ ٹھکانہ ملا، کچھ ایام گزرے، تو ان لوگوں نے مشورہ کیا کہ ہمارے تجارتی قافلے کے اندر جن جن لوگوں کا کیپٹل ہے، سرمایہ، وہ تو ہم واپس کر دیں، البتہ اس کے اندر جو منفعت ہے، بینیفٹ ہے، منافع ہیں، وہ سب مل کر ایک جگہ جمع کر دیں، اور بدر کا بدلہ لینے کے لیے ہمارا یہ جو منافع ہے اس کو ہم کام میں لائیں گے۔ بدر کا بدلہ لینے کے لیے مقابلے کے لیے جائیں گے ہم اور جنگ کریں گے، اور یہ پورا جو نفع ہے اس تجارتی قافلے کا وہ ہم سب مل کر بدر کے مقابلے میں جو جنگ ہو اس کے لیے ہم اس کو اجازت دے دیں۔ چنانچہ سرمایہ تو واپس کر دیا گیا، باقی پوری منفعت اور پورا بینیفٹ جنگ کی تیاریوں کے اندر انہوں نے لگایا۔ چنانچہ وہ کرتے رہے، جنگ کی تیاری کرتے رہے۔ سن 3 ہجری میں شوال کے مہینے کے اندر ان لوگوں نے پوری تیاریوں کے ساتھ تقریباً 3000 کا لشکر تیار کیا، جن کے اندر تقریباً 700 گھوڑے تھے، اور بڑی جنگی تیاریوں کے ساتھ وہ مدینہ منورہ آنے کے لیے روانہ ہوئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر سے ایمان لے آئے تھے لیکن مکہ مکرمہ میں رہتے تھے۔ اللہ کی منشا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منشا کے مطابق انہوں نے پورے حالات کی خبر فوراً مدینہ منورہ پہنچائی کسی قاصد کے ذریعے سے کہ تم جلدی سے جلدی جاؤ اور جلدی پہنچ کر 3 دن میں تم وہاں پہنچ جاؤ کسی بھی طریقے سے، اور حالات کی اطلاع دو تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کم از کم حالات کا علم ہو جائے۔ چنانچہ قاصد آیا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی طرف سے اور پورے حالات کی خبر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حال سنا تو فوراً 2 آدمیوں کو روانہ کیا جاسوسی کے لیے، جاسوسی کے مطلب کہ حالت معلوم کرنے کے لیے کہ کفار کا لشکر وہاں سے روانہ ہوا ہے، کہاں تک پہنچا ہے اور کیا ان کی پوزیشن ہے، کیا ہے۔ چنانچہ انس و مونس، یہ 2 آدمی جن کو روانہ کیا تھا، یہ دونوں حضرات تشریف لائے اور آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو بالکل قریب آ گئے ہیں، مدینہ منورہ کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک مسئلہ تھا، مشورہ شروع ہوئے کہ کیا کرنا چاہیے۔ کچھ صحابہ کا مشورہ یہ ہوا تھا کہ ہم مدینہ منورہ میں رہیں اور یہیں رہ کر ان کا مقابلہ کریں، لیکن کچھ نوجوان صحابہ جو بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، اس لیے کہ بدر کے اندر باقاعدہ پہلے سے جنگ کا اعلان نہیں ہوا تھا، وہ تو اچانک جنگ ہو گئی تھی، تو وہ لوگ، وہ نوجوان، ان کے دلوں میں شہادت کی تمنا تھی، اللہ کے راستے میں قربان ہونے کا جذبہ تھا۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کو آپ شہادت سے محروم نہ فرمائیے۔ بڑے اچھے الفاظ ہیں کتابوں کے اندر، سیرت کی کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ ہم مدینہ منورہ سے باہر نکلے۔ آخر کے اندر مشورہ یہ ہو گیا چلو چلے جائیں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر نکلے ہیں اور ایک جگہ پہنچ کر جو کم عمر کے جو صحابہ تھے ان کو واپس فرمایا، اور تقریباً آگے یہ حضرات صحابہ پڑھے احد کے پاس۔ احد کے قریب کفار مکہ پہلے سے پہنچ چکے تھے اور وہاں پڑاؤ ڈال رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے ہیں۔ خلاصہ اب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے ہیں، صحابہ کی ترتیب دی۔ گزشتہ جیسے بتلایا گیا تھا کہ غزوہ احد کے اندر محمد الرسول اللہ کا ظہور ہوا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی امت کو یہ ضروری ہے کہ ہمیشہ منشاء رسالت کے اوپر چلے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منشا ہو، جو آپ کی سنت مبارکہ ہو، ہم اپنی پرسنل لائف کے اندر بھی لانے کی کوشش کریں، اجتماعی کاموں کے اندر بھی ان کو لانے کی کوشش کریں۔ جتنا ہم قرآن کو اور سنت کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کی ترتیب بنائیں گے، چاہے وہ انفرادی ہو چاہے اجتماعی ہو، انشاءاللہ اس کا اثر ظاہر ہوگا، اللہ کامیابی عطا فرمائیں گے۔
اور جب انسان انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر منشأ نبوت سے ہٹے گا تو منشأ نبوت سے ہٹنے کے نتیجے کے اندر جو غیبی نصرتیں ہوتی ہیں وہ ہٹ جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بہت عظیم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک سنت کا جو جتنی سنت آپ کا منشأ ہے، آپ کا ارادہ ہے، آپ چاہتے ہیں کہ امت اسی طریقے سے اپنی زندگی گزارے، تو منشأ نبوت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہنا اور اس کے مطابق عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ اور جب منشأ نبوت سے امت ہٹتی ہے تو اس کا انجام دنیا کے اعتبار سے بعض مرتبہ اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ غزوہ احد کے اندر یہی ہوا ہے، غزوہ احد کے اندر یہی بات پیش آئی ہے۔ تو خیر بات مختصر کرتے ہوئے، بالکل شارٹ کرتے ہوئے وہاں پہنچے، لشکر کی ترتیب دی۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے 50 مجاہدین کا دستہ، جن کے امیر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کو یہ فرمایا کہ دیکھو یہ سامنے پہاڑ ہے، تم کو یہاں ٹھہرنا ہے۔ آج بھی جو عمرہ و حج کے لیے جاتے ہیں جبل الرماد اس کو کہتے ہیں، جبل الرماد، اس پہاڑ کے اوپر تم کو یہاں ٹھہرنا ہے، ہم کو کچھ بھی ہو جائے، فتح ہو یا شکست ہو، تم کو یہیں رہنا ہے، جب تک میں تم کو نیچے اترنے کے لیے نہ کہوں تم اپنی اس جگہ کو نہ چھوڑنا۔ اس سے کہ جنگی محاذ کے اعتبار سے بہت اہم جگہ تھی، بہت اہم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ باقاعدہ کوئی جنگی کسی جگہ تعلیم حاصل نہیں کی تھی، لیکن من جانب اللہ آپ نے ہر موقع کے اوپر، ہر جنگ کے اوپر ایسی ترتیب قائم فرمائی تھی کہ آج دنیا اس بات کو ماننے کے لیے ماننے بغیر چارہ کار نہیں ہے کہ آپ نے غزوات کے اندر جو ترتیب اختیار کی تھی اس سے بڑھ کر کوئی ترتیب جنگی اعتبار سے ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ جنگی اعتبار سے اللہ نے آپ کو مہارت دی کہ من جانب اللہ وہی ہوتی تھی، من جانب اللہ رہنمائی ہوتی تھی۔ جب من جانب اللہ رہنمائی ہو رہی ہو تو کوئی بڑا سے بڑا جرنیل ہو وہ کیا اپنی تجربے کو پیش کر سکے گا؟ اس لیے ہر جنگ کے موقع پر آپ صاحب نے جو مشورے دیے ہیں وہ مشورے اتنے کامیاب، اور جو ترتیب قائم کی ہے وہ اتنے کامیاب ہوتی تھی کہ اس سے بڑھ کر کوئی شکل ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ تو ان سے فرمایا تھا کہ دیکھو یہ جگہ ہے، بہت امپورٹنٹ جگہ ہے، اس جگہ کو تم مت چھوڑنا بالکل۔ چنانچہ جنگ شروع ہوئی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جنگ کے اندر ان کے مبارزین باہر آئے۔ اس زمانے میں مبارزین ہوتے تھے۔ مبارزین کا کیا مطلب ہوتا تھا؟ جنگ آمنے سامنے ہوتی تھی، فیس ٹو فیس، ادھر ایک جماعت ہے ادھر دوسری جماعت ہے، ادھر حضرات صحابہ تھے ادھر کفار مکہ تھے، اور جنگ اچانک شروع نہیں ہوتی تھی بلکہ ایک ایک مقابلے کے لیے نکلتا تھا بہادر، اور رجزیہ اشعار پڑھتے ہوئے اپنی بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے بڑے بڑے دعوے کرتے ہوئے نکلتے تھے، اور ایک ادھر سے نکلتا تھا، ایک ادھر سے ایک ادھر سے۔ چنانچہ جب یہ مقابلہ شروع ہوا، اس مقابلے کے شروع ہونے کے بعد کفار مکہ کی طرف سے مبارزین کا آنا شروع ہوا، پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں، تقریباً 11 مبارز اس طرح سے نکلے، اور 11 کے 11 پہلا جو ہے واپس چلے گیا تھا، ابو عامر نام اس کا لکھا ہے، وہ مقابلے میں ٹھہرا نہیں لیکن خاموش ہو کر چلا گیا۔ اس کے بعد 10 مبارزین آئے اور ادھر سے بھی صحابہ نکلے ایک ایک، وہ 10 کے 10 جو کفار مکہ کے آئے تھے ان کے بہادر وہ سب ختم ہو گئے، تمام کے تمام کا کام پورا ہو گیا۔ پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے اس طرح جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ تو جنگ شروع ہو گئی، اور جنگ جب شروع ہوئی تو الحمدللہ مسلمان حضرات صحابہ نے ایسا ڈٹ کر مقابلہ کیا، اتنا زبردست مقابلہ کیا کہ کفار مکہ جو 3000 کا لشکر لے کر آئے تھے اور بڑی تیاریوں کے ساتھ آئے تھے، 15 عورتیں لے کر آئے تھے۔ اس زمانے میں عورتیں کیوں لائی جاتی تھی؟ وہ اشعار پڑھتی تھی ہمت دلانے کے لیے، جوش دلانے کے لیے، تو اشعار پڑھنے والی عورتیں بھی ساتھ میں تھیں، لیکن نہ عورتیں کام آئی نہ ان کے بڑے بڑے جو بہادر تھے وہ کام آئے۔ کچھ وقت ہی کے اندر ان کے پیر اکھڑ گئے اور کفار مکہ نے بھاگنا شروع کیا، حتیٰ کہ وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے، اور اپنا ان کا بہت سارا مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ مسلمان اس مال غنیمت کو جمع کرنے لگے۔ اب یہ 50 صحابہ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہاڑی پر تھے، ان کے ساتھیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب تو جنگ ختم ہو چکی ہے، کفار مکہ میدان چھوڑ کر بھاگ چکے ہیں، اب ہم نیچے اتر جائیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہوگی۔ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے امیر تھے، انہوں نے یہ فرمایا کہ دیکھو جب تک ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترنے کا حکم نہ دیں ہم یہ جگہ نہ چھوڑیں۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہاں مقرر کیا ہے اور فرمایا ہے کہ ہم کو شکست ہو یا فتح ہو تم اس جگہ کو مت چھوڑنا،
اب یہاں پہ حضرات صحابہ کا اجتہادی معاملہ پیش آیا۔ وہ حضرات صحابہ کہنے لگے کہ اب تو جنگ ختم ہی ہو گئی ہے، اب تو بھاگ چکے ہیں یہاں سے، اب میدان تو بالکل خالی ہو چکا ہے۔ اس لیے جو جماعت 50 کی مقرر ہوئی تھی ان کے آپس کے اندر دو رائے ہو گئی۔ اب وہ دو رائے حضرات صحابہ، ان کی رائے جو ہوتی اپنی نفسانیت پر ہرگز نہیں ہوتی تھی، ان کے دلوں کے اندر اپنے طور پر جو بات صحیح سمجھ میں آتی تھی اجتہادی طور پر، اس کے مطابق عمل کرتے تھے۔ چنانچہ تقریباً 40 صحابہ نیچے اتر آئے، 40، اب 10 وہاں باقی رہے۔ خالد ابن ولید ابھی تک کفار کے ساتھ تھے، اور کفار کی طرف سے خالد ابن ولید بھی بڑے ماہر تھے، جنگی تدبیروں سے بھی بڑے واقف تھے۔ وہ بھاگ رہے تھے مگر پیچھے دیکھتے جاتے تھے کہ کیا حالات ہیں، حالات کیسے ہیں۔ ان کی نظر پڑی کہ یہ 50 آدمی جو اس پہاڑ کے اوپر ان کے مقرر ہوئے تھا، وہ کچھ نظر آ رہے ہیں، پوری جمعیت نظر نہیں آ رہی ہے۔ اگر ہم وہ جگہ ایسی تھی کہ اگر وہ پیچھے سے آ کر حملہ کرتے تو حضرات صحابہ کا چہرہ جو تھا وہ پہاڑ کی طرف نہیں تھا جنگی اعتبار سے، بلکہ پہاڑ کی طرف ان کی پشت تھی، تمام کی تمام پوری جماعت کی۔ اسے اگر پیچھے سے کوئی آ جائے تو نظر نہیں آ سکتا تھا۔ تو اتفاق سے وہ جگہ اس لیے آپ ساتھ میں ہم کو مقرر کیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے تو یہ جگہ مت چھوڑنا۔ چنانچہ 40 کے قریب نیچے اتر آئے، 10 کے قریب اوپر آئے۔ خالد ابن ولید نے جاتے دیکھا کہ یہ جگہ خالی نظر آ رہی ہے اور بہت موقع کی جگہ ہے۔ ہم اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور جمع کر کے پھر ادھر آئے واپس احد کے اوپر، اور یہ 10 نے ان کا مقابلہ کیا، مگر یہ بیچارے 10 کے 10 شہید ہو گئے اور پورا میدان خالی تھا۔ پیچھے سے آ کر کفار مکہ نے اچانک حملہ کر دیا۔ حضرات صحابہ بالکل بے خبر تھے، ان کو خیال بھی نہیں تھا کہ پیچھے سے آ کر اس طرح حملہ ہوگا، لیکن اچانک حملہ ہو گیا۔ اس اچانک حملے کے نتیجے کے اندر پھر حالات بالکل بدل گئے، ایسے بدلے کہ وہ غزوہ اور وہ جنگ جس کے اندر صحابہ کو ابتدا کے اندر مکمل فتح حاصل ہو گئی تھی، کفار مکہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، لیکن وہی اب یہاں پر وہی منشأ نبوت کے ذرا خلاف ہو گیا۔ منشأ نبوت یہ تھا کہ تم یہ جگہ مت چھوڑنا، لیکن بہرحال ان سے یہ چک ہو گئی اور 40 صحابہ کے قریب نیچے اتر آئے، تو منشأ نبوت کے ذرا سا خلاف ہوا۔ اس منشأ نبوت کے ذرا سا خلاف ورزی ہونے کے نتیجے کے اندر وہ غزوہ اور وہ جنگ جو فتح میں مکمل ہو گئی تھی، اس اچانک حملے کی وجہ سے حضرات صحابہ کے بہت سے کو پیر اکھڑ گئے، کوئی ادھر کوئی ادھر، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کے ساتھ اپنی جگہ پر جمے رہے، اس لیے کہ نبی ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں ہزاروں آدمی بھی آ جائے، لیکن نبی تو نبی ہے اور آپ تو خاتم الانبیاء ہیں۔ ان کو اللہ پاک جو شجاعت عطا فرماتے ہیں اور جو قوت عطا فرماتے ہیں، وہ کسی سے دبتے نہیں ہیں، وہ کسی کے سامنے سپر نہیں ڈالتے، تو آپ ساتھ وہیں جمے رہے۔ لیکن بہرحال حضرات صحابہ اس اچانک حملے کے نتیجے کے اندر تتر بتر ہو گئے۔ کچھ ایسے واقعات بھی پیش آ گئے کہ حضرات صحابہ اپنے ہاتھوں سے مر گئے کچھ واقعات، لیکن بہرحال ہوتے آپ صلی اللہ تعالی وسلم بھی زخمی ہوئے، خود کی کڑیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اندر پر گر گئیں، جس کی وجہ سے آپ کے چہرے اندر سے خون بھی جاری ہو گیا، دندان مبارک بھی شہید ہوئے۔ وہ فتح جو مکمل تقریباً ہو چکی تھی شکست سے بدل گئی، اور تقریباً 70 صحابہ شہید ہوئے، جن میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور دوسرے حضرات صحابہ۔ تو منشأ نبوت سے ذرا سا ہٹنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جنگ جو بالکل مکمل طریقے سے مسلمانوں کے ہاتھ میں آ چکی تھی، مسلمان مال غنیمت جمع کرنے کے اندر مشغول بھی ہو گئے تھے، لیکن ذرا سا منشأ نبوت سے ہٹے ہیں، اور سب نہیں ہٹے تھے، کچھ حضرات صحابہ تقریباً 40 کے قریب وہ منشأ نبوت سے ذرا ہٹے، تو اس کے نتیجے کے اندر پورا معاملہ بدل گیا، اور معاملے کے بدلنے کے نتیجے میں 70 صحابہ شہید ہوئے ہیں اور کتنے زخمی ہوئے ہیں، اور آخر کے اندر معاملہ یہ ہوا، ابو سفیان وہاں سے کہتے واپس ہوا کہ آج ہم کو پورا جو بدلہ لینا تھا لے لیا ہے، یہ ہے وہ کچھ باتیں کی اس نے کی ہیں۔ خیر بہرحال اب یہ معاملہ پیش آیا غزوہ احد کا، تو جیسے کہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ غزوہ بدر کے اندر لا الہ الا اللہ کا ظہور ہوا ہے، اور غزوہ احد میں محمد الرسول اللہ۔ اس لیے میرے لیے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم قرآن کو اور سنت کو کبھی اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑیں، ہماری انفرادی زندگی ہو کہ اجتماعی معاملات ہوں، جتنا امت منشأ نبوت کے اوپر قرآن و سنت پر جمے گی اور قرآن و سنت کے مطابق ان کی زندگی کی ترتیب ہوگی، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ غیبی نصرتیں شامل رہیں گی۔ فضائے بدر پیدا کر، ایک شاعر نے کہا ہے، فضائے بدر پیدا کر
آج میں یعنی جس کا خلاصہ شعر کا یہ ہے کہ تم بدر کی فضا پیدا کرو. اور بدر کی فضا کا کیا مطلب ہے؟ بدر کے اندر صحابہ سر تاپا مجسم اطاعت تھے، صفات والے تھے، اور پورے طریقے کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منشا پر چل رہے تھے، اور اللہ کی طرف ان کی توجہ تھی، اللہ کی ذات عالی کو ان کی نظر تھی. تو فضائے بدر پیدا کر. آج بھی اللہ کی طرف سے نصرت آ سکتی ہے، لیکن فضائے بدر ہونے چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو فضائے بدر قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو خیر بہرحال احد کے اندر منشا نبوت سے دراز ہٹنے کے نتیجے کے اندر یہ واقعات پیش آئے ہیں. اس کے اندر اللہ کی بڑی حکمتیں تھی. کتنے لوگ ایسے تھے جو شہادت کی تمنا میں وہاں پہنچے تھے، اللہ پاک ان کی شہادت کی تمنا پوری کر دی. ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے کہ غازی جو ہوتا ہے جب میدان جنگ میں اترتا ہے، اگر فتح یاب ہو کر واپس آ رہا ہے تو الحمدللہ کامیابی ہے، اور اگر بظاہر شکست بھی ہو رہی ہو تو الحمدللہ جو شہید ہوتا ہے وہ ناکام نہیں ہوتا. فزت ورب الکعبہ، شہید ہونے کے باوجود بھی اللہ پاک ان کو مقام شہادت عطا فرماتے ہیں. تو یہ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شہادت اسی غزوہ احد میں ہوئی ہے. اور آج بھی ہم غزوہ احد جہاں احد ہے وہاں پہنچتے ہیں تو ایک کمپاؤنڈ کے اندر تمام شہداء احد کی قبریں ہیں. اللہ پاک ان تمام کے اوپر حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، رحمۃ اللہ علیہ ہیں. وہ تو جب زندہ تھے تو ان کے تو زندگی کے حالات بھی عجیب عجیب ہوتے تھے. تو ان کے حالات میں اور ان کے بیانات کے آپ نے سنا ہوگا. اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک مرتبہ تشریف لے گئے اور غزوہ احد جہاں ہوا تو وہاں ٹھہرے تھے. وہاں سبھی جاتے ہیں زیارت کے لیے، تو وہاں زیارت کے لیے پہنچے ہوئے تو اپنے ساتھیوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ جو شہداء احد ہیں یہ وہ حضرات صحابہ ہیں کہ جنہوں نے دین کے لیے اپنی جانیں قربان کی ہیں. ان کا خون اس میدان کے اندر بہا ہے اور ان کی قبریں ہمارے سامنے ہیں. اللہ ان کی قبروں کے اوپر روح رحمت نازل فرمائے. ہمارے اندر بھی اللہ پاک وہ جذبہ عطا فرمائے اور دین کے لیے قربان ہونے کا جذبہ. اور کم از کم ہم اس وقت اپنے جذبات کو قربان کریں، اپنے دل کی خواہشات کو ختم کریں، اور منشا نبوت کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کا ایک ایک عمل، میں بھی اور آپ بھی، کہنے والے بھی سننے والے سب محتاج ہیں، اپنی زندگی کے ایک ایک عمل کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق لانے کی کوشش کریں. خیر یہ واقعہ پیش آیا غزوہ احد کا، لیکن اس واقعے کے بعد کچھ حضرات نے اپنی اپنی تصویروں کے اندر عجیب عجیب باتیں لکھ دی ہیں. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ جو اہل حق ہیں، علماء دیوبند ہیں، مفسرین جو بالکل برحق ہیں، وہ ان واقعات سے گزرے ہیں، غزوہ احد کے حالات سے بھی گزرے ہیں. ان کی تصویروں کے اندر بھی یہ واقعات ذکر کیے گئے ہیں. لیکن الحمدللہ اللہ رب العزت نے ان حضرات صحابہ کے بارے میں یقیناً ان کو ندامت ہوئی ہوگی. کتنی ندامت ہوئی ہوگی. حضرات صحابہ تھے، وقتی طور پر ان سے کوئی غلطی مسٹیک ہو جاتی تھی، لیکن بعد میں وہ اپنے کسی مسٹیک کے اوپر جمے نہیں رہتے تھے، اپنے اس کے اوپر انتہائی ان کو ندامت ہوتی تھی. تو یقیناً اس واقعے کے پیش آنے کے بعد ان حضرات صحابہ کو جو اوپر سے نیچے آئے تھے، دست شہید ہو گئے تھے، لیکن انتہائی ندامت ہوئی ہوگی. رب الجلال نے ان کی ندامت کو، ان کی توبہ کو، ان کے حالات کو قرآن میں بیان کیا ہے. اور قرآن میں بیان فرمانے کے بعد بالکل صاف صاف کہہ دیا ہے، ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا. پھر اس کے بعد ہے وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، یقیناً اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے. یہ غزوہ احد کے حالات چوتھے پارے کے اندر سورہ آل عمران کے اندر چل رہے ہیں. تو اس سلسلے کی آیت وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ. یقیناً اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والے بہت حلم والے ہیں. پھر آگے تو اللہ نے اپنی معافی کا اعلان کیا ہے، اور اسی کے آگے دوسرے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، پھر آپ اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رحمت ہی کی وجہ سے ان کے لیے یعنی نرم ہو گئے ہیں. حضرات صحابہ کے لیے آپ کے قلب کے اندر انتہائی رقت ہے. انتہائی رقت. کتنی رقت ہے؟ سورہ توبہ کی جو آخری آیت ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ. تم کو ذرا بھی تکلیف پہنچتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بھی برداشت نہیں ہوتا. وہ تمہارے بارے میں اتنا ان کو طبیعت پر اثر ہوتا ہے کہ
کہ ذرا بھی تمہاری تکلیف ان سے برداشت نہیں ہوتی۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، تم پر جو بھی تکلیف پہنچتی ہے عزیز علیہ، ان کے لیے بہت گراں ہوتا ہے، ان سے برداشت نہیں ہوتا۔ ایک کانٹا بھی اگر کسی صحابی کو کسی جگہ لگ جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو جاتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حریص علیکم، تمہارے بارے میں بہت حریص ہیں، یعنی تم کو نفع پہنچ جائے، آخرت کی ہر چیز جو تمہارے لیے نفع بخش ہو تم کو مل جائے، اس لیے بہت تم پر حریص ہیں۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور ایمان والوں کے ساتھ تو بہت زیادہ مہربان اور نہایت رحم والے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صفات عطا فرمائی تھی کہ ایمان والوں کے اوپر تو بہت ہی زیادہ مہربان اور بہت ہی زیادہ رحمت والے تھے، جس کو اس آیت میں بیان فرمایا فبما رحمت من اللہ لنت لہم، اللہ ہی کی رحمت سے آپ ان کے لیے نرم ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اور اگر آپ سخت یا سخت دل ہوتے لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یقیناً یہ صحابہ کرام آپ کے آس پاس سے منتشر ہو جاتے، یہ پھر آپ کے بعد پروانہ کی طرح جمع نہ ہوتے اور آپ کے اشاروں پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار نہ ہوتے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، اب یہ فرمایا جا رہا ہے کہ دیکھو غزوہ احد کے اندر بہت بڑا دل کے اوپر صدمہ آیا ہے اور بہت بڑا دل پر چوٹ لگی ہے، لیکن آپ ان کو معاف کر دیجئے۔ اللہ نے معاف کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ان کو معاف فرما دیجئے۔ لہذا جب اللہ نے معافی کا اعلان کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً معاف کر دیا، یقیناً، بلکہ آگے واستغفر لہم بھی آیا، تو پھر میرے لیے اور آپ کے لیے یا کسی مفسر کے لیے قرآن پاک کی تفسیر کے اندر ان حضرات صحابہ کے بارے میں ایسا کوئی لفظ لکھنا کہ جس سے ان حضرات صحابہ کی شان میں ذرا بھی گستاخی ہو اور ذرا بھی ان کی عقیدت میں کمی آتی ہو، بالکل ہرگز مناسب نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے بہت خطرناک ہے۔ جب اللہ نے معاف کر دیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا، پھر میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ ان کے بارے میں ایک لفظ بھی لکھے یا ان کے بارے میں ایک لفظ بھی کہیں؟ بات تفسیروں میں لکھ دیا گیا ہے، لیکن بہرحال بالکل مناسب نہیں ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں فاعف عنہم، خالی معاف نہ کیجیے بلکہ واستغفر لہم، اور ان کے لیے مغفرت طلب کیجیے، اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے۔ ان سے جو مسٹیک ہو گئی ہے، اب یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں تو اللہ سے یقیناً ان کی مغفرت سے ماننے والے ہیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں اس پر اکتفا مت کیجیے، وشاورہم فی الامر، ان کے دل کو جیتنے کے لیے اور ان کو اپنے قریب کرنے کے لیے آئندہ بھی ان سے مشورے کرتے لیجیے۔ غزوہ احد کے اندر مشورے ہوئے تھے، اب یہ نہیں کہ ایک مرتبہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی منشا کے خلاف ہو گیا ہے تو آپ ان کو چھوڑ دیں، ان کو الگ کر دیں، ان سے مشورہ نہ فرمائیں، نہیں، بلکہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ نہیں، جو ہو گیا ہو گیا۔ بہرحال آپ ان کو معاف کر دیجئے، ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی فرمائیے، اور آئندہ ان کو اپنے سے قریب رکھنے کے لیے، ان کی دلجوئی کے لیے ان سے مشورہ کرتے رہیے۔ پھر مشورہ کرنے کے بعد البتہ آپ مشورے کے پابند نہیں ہیں، جو مشورہ آ جائے اس پر عمل کرنے کا آپ پابند نہیں ہیں۔ فیضا عزم تھا، آپ اپنے طور پر جس کام کو مناسب سمجھ کر عزم کر لیں اور پختہ ارادہ کر لیں، فتوکل علی اللہ، تو آپ بس اللہ پر توکل کیجئے، ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ تو غزوہ احد کے اندر دیکھیے ذرا سا منشا نبوت سے ہمارے لیے سبق کیا ہے، بس ہمارے یہ تو صحابہ کو تو معافی مل گئی ہے، صحابہ کو تو اللہ نے معاف کر دیا اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معاف کر دیا، اس لیے اب ان کے بارے میں ایک رائے کے برابر بھی اس واقعے کے بعد اور سننے کے بعد ہمارے دل میں ذرہ برابر بھی ان کی عقیدت میں کمی نہ آنی چاہیے۔ اللہ نے جب ان کو معاف کر دیا، ان کی معافی کا اعلان کر دیا، پھر ہم کون ہوتے ہیں؟ لہذا جو عقیدت حضرات صحابہ کے ہمارے قلوب کے اندر ہے الحمدللہ آج بھی ہے وہی، اس میں ذرا بھی کمی نہیں ہے۔ حضرات صحابہ تو صحابہ تھے، وقتی طور پر ان سے کچھ ہو جاتا تھا تو اس کے بعد ان کی جو توبہ ہوتی تھی، ندامت ہوتی تھی، بہت اعلیٰ درجے کی، بہت عجیب و غریب درجے کی ہوتی تھی۔ لہذا اس قسم کے واقعات اگر ہم کبھی پڑھیں سنیں تو ان کی عظمت اور ان کی عقیدت میں کمی نہ آنی چاہیے۔ لیکن ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہم منشا نبوت کو اپنی زندگی میں لائیں، سنتوں کو اپنی زندگی میں اختیار کریں، اپنے گھروں میں زندہ کریں، اپنی مسجدوں میں زندہ کریں، اپنی سوسائٹی میں زندہ کریں، چاہے وہ شادی کے موقع کی سنتیں ہوں، غمی کے موقع کی سنتیں ہوں، کھانے پینے کے موقع کی سنتیں ہوں، وضو کی سنتیں ہوں، نماز کی سنتیں ہوں۔ آپ سب کا پوری زندگی کا جو طریقہ ہے اس پورے طریقے کو اپنی زندگی میں لانے کی ہم کوشش کریں۔ انشاءاللہ جتنا ہم سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو بنائیں گے، اللہ جیسے ہمارے جماعت والے بولتے ہیں لا الہ الا اللہ کے اندر یقین کو بدلنا ہے اور محمد الرسول اللہ میں اپنے طریقوں کو بدلنا ہے، تو طریقۂ زندگی وہی ہو جو آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو دے کر گئے ہیں۔
لہذا نماز کا طریقہ ہم کو دے کر گئے ہیں، نماز کی طرف پڑھنی چاہیے، اسے نماز بھی ہم کو سیکھنا چاہیے، وضو بھی سیکھنا چاہیے کہ سر کا مسح کس طرح کیا جائے، چہرہ کس طرح دھویا جائے، اپنے دونوں ہاتھوں کو کس طرح دھویا جائے، پیروں کو کس طرح دھویا جائے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو وضو کر کے دیکھا ہوگا ان کو کہ طرح سے پیچھے ایڑی طرح سے خشکی رہ گئی تھی، طرح سے خشکی سے کہ پیچھے کا حصہ ہوتا ہے اس کے پوری توجہ نہیں ہوگی تو ممکن ہے کہ خشک رہ جائے، ڈرائی رہ جائے۔ تو ایک صحابی کو نظر پڑ گئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ویل للعقاب من النار، ویل للعقاب من النار، یہ ایڑیوں والوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ لہذا وضو بھی ہم اپنے مرضی کے مطابق نہ کریں، جلدی جلدی جس طرح پورا رگڑ رگڑ کر رب رب کر کے مل مل کر کہ ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک نہ رہے۔ وضو ہو، غسل جنابت ہو، نماز ہے، ہر عمل کے اندر سنت موجود ہے۔ لہذا انفرادی توبہ، اجتماعی توبہ، ہم سنتوں کو سیکھیں، اپنی نمازوں کو سیکھیں، ہمارا رکوع کس طرح ہونا چاہیے، سجدہ کس طرح ہونا چاہیے، قیام کس طرح ہونا چاہیے، ہماری نظر کہاں ہونی چاہیے، رکوع میں کہاں ہو، سجدے میں کہاں ہو، قیام میں کہاں ہو، ایک ایک چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اندر موجود ہے۔ لہذا کھانے پینے کے طریقے ہیں، سونے کے طریقے ہیں، اٹھنے کے طریقے ہیں، بازاروں میں جانے کے طریقے ہیں، سنت ہر جگہ سنت ہے۔ تو لہذا ہم کو اس واقعے سے یہی سبق لینا ہے کہ جتنا ہماری زندگی منشأ نبوت اور نبی کے انسان کی سنت کے مطابق ہوگی، انفرادی اجتماعی، انشاءاللہ اتنا ہی اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت اور دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ پاک ہم کو عطا فرمائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان غزوات سے جو سبق مل رہا ہے اس سبق کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو غزوہ بدر سے اللہ کی قوت کا اندازہ ہو رہا ہے، غزوہ احد سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ انسان منشأ نبوت کو پورا کرتے رہے، جتنا ہم منشأ نبوت کو پورا کریں گے انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو منشأ نبوت ہر موقع میں سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری زندگی کی ترتیب یہی ہو کہ ہم سنتوں کو سیکھیں، سنتوں کو پھیلائیں اور سنتوں کی اشاعت کریں، اور ہر عمل ہمارا سنتوں کے مطابق ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو ارادہ کرنے کی بھی اور تو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وسلم وعلی آل ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تبارک اسمک وتعالى جدک ولا إله كما في العالمين۔ لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله۔ سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا۔ إلا الله 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 إلا الله، لا إله 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 إلا الله،
بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینہ وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم ورسولہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى اللهم صل على محمد وعلى ال محمد الف الف مرة بعدد كل ذرة كلما ذكره ذاكرون وكلما غفل عن ذكره غافلون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من يصلي عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من لم يصلي عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم وفقنا ووفق جميع أمة خلصاتهم لما تحب وترضى اللهم انصر أهل غزة اللهم انصرهم على عدوهم اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم اللهم أرنا مظاہر قدرتك في أعدائهم وأعداء الدين یا اللہ ہم سب کو پوری امت کو معاف فرما یا اللہ ہم سب کو پوری امت کو معاف فرما یا اللہ ہماری پوری امت کی اصلاح فرما یا اللہ ہم سب کو مزاج اور ہم سب کا دل کا جذبہ یا اللہ قرآن و سنت کے مطابق بنا دیجیے اپنے جذبات کو چھوڑ کر ہم اپنی زندگیوں کے اندر یا اللہ آپ کے احکامات کو پورا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق لانے والے بن جائے ایک ایک عمل کے سنت کے مطابق یا اللہ ہم کو عمل کی توفیق مل جائے یا اللہ ہم سب کو پوری امت کو توفیق عطا فرما جو سنتیں چھٹی ہوئی ہے یا اللہ ہماری زندگی سے نکلی ہوئی ہے امت میں جو کمی و کوتاہی ہے سنتوں کے بارے میں فرائض کے بارے میں پوری امت کو توجہ اللہ ہو جائے پوری امت متوجہ ہو جائے یہ متوجہ ہونے کا اسباب پیدا ہو جائے یا اللہ اپنے کرم سے اپنی رحمت سے ہماری اور پوری امت کی رہنمائی فرما ہماری اور پوری امت کی اصلاح فرما اصلاح جتنے کام ہو رہے ہیں اے اللہ اپنے کرم سے ان اصلاحی کاموں کو قبول فرماتے ہوئے اس کے اثرات امت میں اور ہماری زندگی میں ظاہر فرما ہمارے قلب کا تزکیہ فرما قرآن و سنت کی عظمت پیدا فرما دین کا احترام عطا فرما سنتوں کے عظمت ہمارے دل میں پیدا فرما یہ جب تک زندگی باقی رہے اللہ زندگی کے ہر شعبے میں ہر عمل کے اندر سنتوں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما ہمارا ہر چیز ظاہر باطن یا اللہ سنت کے مطابق بنا دیجیے ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرما مردوں کی اصلاح فرما عورتوں کی اصلاح فرما یا اللہ بچوں کی اصلاح فرما یا اللہ جتنے دینی کام ہو رہے ہیں ان تمام کو قبول فرما یا اللہ اخلاص عطا فرما کام کرنے والوں کو قبول فرما کام کرنے والوں میں یا اللہ اخلاص والی عظیم صفت عطا فرما صفات قبولیت سے ہم کو مالا مال فرما فضائے بدر ہر جگہ پیدا ہو جائے یا اللہ غیب سے اس کا انتظام فرما یا اللہ
ہمارے مدارس اسلامیہ کی، مکاتب قرآنیہ کی، مدارس دینیہ کی، یا اللہ پوری دنیا کے مساجد کی، حرمین شریفین کے تقدس کی، اور مسجد مبارک مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما، اپنے کرم سے حفاظت فرما، غازہ والوں کی مدد فرما یا اللہ، غازہ والوں کی مدد فرما، غیب سے یا اللہ غیبی نصرت شامل حال فرما، ہم کو اور پوری امت کو معاف فرما، معاف فرما کر یا اللہ مدد فرما، بے شک ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، ہمارے گناہ بیچ میں آ رہے ہیں، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر امت کی لاج رکھ لیجیے، یا اللہ امت کو عزت سے نواز دیجیے، یا اللہ اسلام و مسلمانوں کو عزت عطا فرما، اپنے کرم سے اپنے رحمت سے مدد فرما، ربنا تقبل، جو بیمار چل رہے ہیں جنہوں نے تو ان کے لیے کہا ہے نہ کہو، سب کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، جن کا علاج چل رہا ہے، آپریشن ہوا ہے، ہونے والا ہے، کیموتھراپی وغیرہ ہو رہا ہے، ان سب کو یا اللہ اپنے فضل سے شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مہلک بیماریوں سے، قلب کی جتنی بیماریاں ہیں یا اللہ رذائل ہیں، ان تمام رذائل سے ہمارے دلوں کو پاک و صاف فرما، امراض روحانیت سے ہم کو مکمل شفا عطا فرما، صفات حمیدہ محمودہ ہم سب کو عطا فرما، اے اللہ اخلاق عظیمہ، اخلاق کریمہ، اخلاق حسنہ ہم سب کو عطا فرما، ربنا ہمارے والدین کی، ہمارے اساتذہ مشائخ کی جو دنیا سے جا چکے ہیں سب کی مغفرت فرما، ہمارے ایک ایک عمل کا ثواب سب سے پہلے ہمارے آقا حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم روح مبارک پر پیش فرما، صحابہ کرام کے اوپر پیش روحوں کو پہنچا کر ان کو اعلیٰ صالح مقام عطا فرما، نبی کے ساتھ کروڑ رحمت نازل فرما، صحابہ کرام، تابعین، تابعین، محدثین، مفسرین، مجتہدین، ہمارے مشائخ، ہمارے اساتذہ تمام کو یا اللہ اعلیٰ دین میں مقام عطا فرما، اور ہم کو بھی موت کے بعد ان کے ساتھ جمع فرما، ان کے قبروں کو منور فرما، کشادہ فرما، ہمارے قبروں کو بھی عالم منور کشادہ اور ریاض الجنہ بنا دیجیے، دین پر استقامت عطا فرما دیجیے، دینی تمام کاموں کو قبول فرما دیجیے، اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولاساتذتنا ولمشایخنا ولأحبابنا ولمحبینا ولمحسنینا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء، واغفر اللهم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، واكتب اللهم الستر والسلامة والعافية علينا وعلى عبادك الحجاج والغداة والدعاة والفقراء والمساكين والعلماء والصالحين والمسافرين والمظلومين والمستضعفين في برك وبحرك وجبرك من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا